بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی کا نام زینب اور ان کے والد کا نام خزیمہ ہے اور والدہ کا نام ہندہ بنت عوف ہے۔ حضرت زینب بہت ہی رحم دل اور نرم مزاج تھیں، بیواؤں اور مساکین کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں اور ان پر خوب خرچ کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو ام المساکین بھی کہا کرتے تھے۔ صحیح قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری ماہ رمضان المبارک میں ان سے نکاح فرما لیا۔ نکاح کے بعد صحیح قول کے مطابق صرف 8 ماہ زندہ رہیں اور سن 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 30 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے مختصر حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6ٹھی بیوی کا نام ام حبیبہ ہے اور ان کے والد کا نام ابو سفیان ہے اور والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جہش سے ہوا۔ دونوں آغاز نبوت میں ہی مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ وہاں جا کر عبیداللہ نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر ام حبیبہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو تم میرا وکیل بن کر ان سے میرا نکاح پڑھا دینا۔ چنانچہ عمر بن امیہ نجاشی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نجاشی کو سنایا۔ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ سے مشورہ کیا تو وہ راضی ہو گئیں اور خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ جب خالد بن سعید نجاشی کے دربار میں آئے تو نجاشی نے حضرت جعفر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما دیا۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 44 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی ام سلمہ ہیں جن کا اصل نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ ہے اور آپ کے والد کا نام سہیل بن مغیرہ ہے اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے۔ ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا جو اپنی کنیت ابو سلمہ سے مشہور ہیں۔ دونوں میاں بیوی آغاز نبوت میں ہی مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مکہ آ گئے، لیکن مکہ میں قریش کے ظلم و ستم کو دیکھ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتی تھیں لیکن ان کے گھر والوں نے ام سلمہ کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو پورا واقعہ معلوم ہوا تو وہ لوگ آئے اور ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کو جو اس وقت نہایت چھوٹے تھے ام سلمہ سے چھین کر لے گئے۔ اس طرح ام سلمہ اپنے شوہر اور بیٹے دونوں سے جدا ہو گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی جدائی کے غم میں روزانہ اپنے گھر سے کسی میدان میں نکل جاتی اور شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی تھیں۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس نے ام سلمہ کے گھر والوں سے ام سلمہ پر رحم کرنے اور ان کو مدینہ بھیجنے کی اجازت مانگی۔ بالآخر ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ جب بنو عبد الاسد کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سلمہ کو واپس کر دیا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مکہ سے کچھ دور جانے کے بعد جب ایک مقام پر ابو سلمہ کے دوست عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی
تو انہوں نے جب ام سلمہ کو تنہا دیکھا تو آپ کے ساتھ ہو گئے اور حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کو غزوہ احد میں بہت گہرا زخم لگا، جس کی وجہ سے غزوہ احد کے چند مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل کے ساتھ تھیں۔ وضع حمل اور عدت پوری ہونے کے بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل تھی، مسائل سیکھنے کا بہت شوق تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خوب اہتمام کرتی تھیں، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کے اعتبار سے بھی ممتاز حیثیت کی مالک تھیں اور ہر وقت ثواب کی متلاشی رہتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 84 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے اخیر میں انہی کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام زینب ہے اور ان کے والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیہ بنت عبد المطلب ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب کا اصل نام برہ تھا، ایک خاص مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، لیکن دونوں کا مزاج نہیں مل سکا اور طلاق ہو گئی۔ عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نے کہا، میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں مشورہ نہ لے لوں۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہوں تو میرا نکاح اپنے رسول سے کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ میں نے آپ کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نکاح میرے ساتھ آسمان پر کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ ریز ہو گئیں۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نکاح ان کے گھر والوں نے نہیں کرایا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کا نکاح کرایا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات بھی نازل کی ہیں۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کبھی کبھی ازواج مطہرات کے سامنے اس عظیم فضیلت کا اظہار بھی کیا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ دیندار، پرہیزگار، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور خوب صدقہ کرنے والی عورت تھی۔ آپ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ ہی کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔